جس کا نوبت جس کا سٹینڈرڈ ایک MNA کا برابر ہوگا، میں نے ان کو انکار کیا کہ میں سیاسی مزاحمت کا پولیٹکس کرتا ہوں، میں ایڈوائزر لگ کے بابو گری نہیں کر سکتا ہوں۔ 2018 کا الیکشن کا جو کیس ہے 2024 میں بھی میں اس میں پیش ہو رہا ہوں۔ اب میرے ان باتوں سے ان کو کیا تکلیف ہو، 2024 میں مجھے انصاف ملے نہیں ملے، یہی سیاسی مزاحمت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ڈرامہ ہے چند حلقوں کا نہیں ہے، پورے نظام کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو اسی گندے نظام میں ایڈجسٹ کیا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ ہمارا جو بھی آواز ہوگا اس کو ہم بلند کرتے رہیں گے۔ لاڈلے تھے اور کچھ لوگ سپر لاڈلے ہیں، اب لاڈلے رہ گئے، سپر لاڈلوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ 1.5 سال چلے یا نہ چلے وہ الگ بات ہے، مگر سپر لاڈلے ایڈجسٹ ہو گئے اور لاڈلے ابھی تک باہر رہ گئے ہیں۔ ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اس نظام میں ایڈجسٹ ہونے کا کوشش کرنے کے بجائے نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا مزاحمت کرتے۔ تو آج ایک بہت بڑا تعداد ایسے لوگوں کا ہے کہ جو بھی اس توقع پہ تھے کہ ان پہ دست شفقت رکھا جائے گا، مگر جو ہی ہمارے صوبے میں رزلٹ صوبائی اسمبلی کا آنے لگے تو یہاں کے طاقتور طبقوں کو یہ احساس ہوا کہ فلاں شخص اگر وزیر اعلیٰ بنے گا تو ہمارا دال نہیں گلے گا لوٹ مار میں، تو انہوں نے فوراً رزلٹ چینج کرنے شروع کیے اور اس میں کچھ لاڈلے بھی رہ گئے۔ آپ کے توسط سے بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جینین سیاسی عمل کے حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اپنا آواز اٹھائیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ اگر وہ صرف ایک سیٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جینین ہو تو یقیناً جو لوگ عوام کو جواب دیں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ آج جو سو کالڈ دہشت گردی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں حالت خراب ہے، امن امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی ہے، اگر آپ اس کے تاریخ میں جائیں تو غیر منتخب حکومتوں نے یہاں تک اس ملک کو پہنچا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس بھی راستے سے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں ان کو چاہیے نیشنل ایجنڈا کا تعین کریں اور شفاف سیاسی نظام کے لیے قانون سازی کریں تاکہ ملک کے حقیقی نمائندے آ کے اپنے عوام کا اور ملک کی خدمت کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ تو پہلے دن سے ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو 5 سال میں تو بڑا ٹائم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے الیکشن میں پہنچایا گیا اس کا ایک بہت بڑا مثال آپ کے اپنے صوبے میں لاور صوبے، جہاں جعلی الیکٹیبلز کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ایک ایسا اسمبلی کو بنانے کا کوشش کیا گیا کہ جو اسمبلی آئندہ آنے والے دنوں میں خاموشی اختیار کرے یہاں کے لوٹ مار میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا دشمنیاں چھوڑیں اور نیشنل ایجنڈا کے اعلان کریں تو وہاں ہم بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ کردار اگر بہتر ہوتا تو آج ہم، کیونکہ الیکشن اتھارٹی تمام پارلیمانی نظام میں آخری دنوں میں جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے۔ یہاں اختیار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کئی حلقوں میں ایسے لوگوں ہیں 2-2 3-3 دفعہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے، تو 2-2 3-3 دفعہ نوٹیفیکیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے اختیار ہیں، ان کو کہیں اور سے حکم آتا ہے، اور صوبائی حکومت میں جو تعداد ہے اس کو بار بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کس کے ذریعے بنے اور لوٹ مار کا حصہ کون بنے، اس بربادی کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہے، اور جو آج پارٹی حکومت میں یا جو جیلوں میں، ان کو پہلے چاہیے تھا کہ سابقہ تاریخ کو اس ملک کا دیکھتے ہوئے وہ اس ملک کے الیکشن کے نظام کو شفاف بناتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنے ہوتے۔ اب اس ملک کے لوگ خود عدم اعتماد کر رہے ہیں تو باقی ادارے تو ضرور اعتماد کریں گے۔ کریڈیبلٹی نہیں رہا، 2018 کے الیکشن کا بھی کریڈیبلٹی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں، جس عمل کا میں مذمت کرتا ہوں 2018 کے الیکشن میں جو پی ڈی ایم نے بار بار کہا کہ کٹ پتلی حکومت ہے، تو میں نے خود مسٹر پریزیڈنٹ اس وقت
جو سابق پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میرا ملاقات ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر حکومت کٹ پتلی ہے تو اس کے دھاگے کس کے ہاتھ میں، اگر سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ کون ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مگر کیونکہ سب ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں تھے، وہ اسی طریقے سے اپنا وقت گزارا۔ پھر اسی پارلیمنٹ میں انہی سلیکٹڈ یا کٹ پتلی ایم این ایز کو خرید فروخت کرنے کے بعد 16 مہینوں نے حکومت چلایا۔ تو یہ اخلاقی طور پہ تو ایک بینکرپٹ سوسائٹی اور پولیٹیکل نظام کے نشانیاں ہیں کہ ہم اخلاقی طور پہ مکمل بینکرپٹ ہیں، کہ ہمارے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہیں، ہم اپنے مفاد